السلام علیکم۔ آج جو پاکستان کے اندر احتساب کے حوالے سے مریم نواز کی اپلیکیشن ہے وہ اس کے اوپر کوشش کریں گے فوکس کریں، لیکن اس سے پہلے کچھ ایک دو ایشوز ہیں جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں براہ راست انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن بشرا بی بی کے حوالے سے یا فرسٹ لیڈی کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں جس کے اوپر پھر دوپہر سے لے کر ابھی تک پاکستان تحریک انصاف والے پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا، اپنے مہمانوں سے درخواست بھی کروں گا کہ میں اس والے حصے کو بالکل ڈسکس نہیں کروں، کیونکہ ایک خاتون جو ابھی سیاست میں نہیں ہے، اس کے اگر مذہبی رجحانات ہیں یا وہ پردہ دار خاتون ہے، گھریلو خاتون ہے، تو میں اس کو کسی بھی وجہ سے تضحیک کا نشانہ تو نہیں بنانا پسند کروں گا۔ اگر وہ براہ راست سیاست میں ہوں، ایک آفس ہولڈ کر رہی ہوں، جیسے عمران خان ہے وزیر اعظم ہے، آپ جو مرضی بولیں کہ آپ سے حکومت نہیں چلتی، آپ کو کام کرنا نہیں آتا، بالکل کہنا چاہیے، لیکن جو خاتون ہے ہی نہیں ہے تو اس کو کیوں ڈسکس کیا جائے؟ اس لیے میں آج کوشش کروں گا کہ اس والے حصے کو نہ ڈسکس کروں۔ اور کافی قابل احترام خاتون ہے، کوئی عبادت کرتا ہے یا پردہ کرتا ہے تو اس کی عزت کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو کھڑے ہو کے اس کا مذاق کرنا چاہیے یا تضحیک کرنی چاہیے۔ بس اس کو یہیں سے سمیٹوں گا۔ دوسرا حصہ جو ان کا کیس لگا ہوا ہے، اس کے اوپر تو معاملہ عدالت کے سامنے ہے، وہی فیصلہ کریں گے۔ 2-3 آبزرویشنز اس میں بڑی اہم تھیں، جو اپنے رپورٹر کی میں نے خبر ابھی تک پڑھی ہے، اس کے مطابق ایک جگہ کے اوپر تو نیب والے کہتے ہیں کہ ہمیں جو میوچل لیگل اسسٹنس سے برطانیہ سے جواب آیا تھا اس کے مطابق بینیفیشل اونر مریم ہے، لیکن ایک موقع کے اوپر سوال پوچھا کہ کیا ان اپارٹمنٹ کے ڈاکومنٹس ہیں، تو نیب والوں نے کہا کہ نہیں، ان کے ڈاکومنٹس دستیاب نہیں ہیں۔ تو یہ کچھ ایسا معاملہ ہے جو میں تو ابھی اس کی وضاحت کرنے سے قاصر ہوں، عدالت ہی آگے اس کا فیصلہ کرے گی تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ اس سے کیس مضبوط ہوتا نظر آتا ہے یا کمزور ہوتا نظر آتا ہے۔ لیکن ان کے جو 2 بیانات ہیں، پہلے وہ آپ کو دکھاتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ دکھائیے گا جی۔ عمران خان صاحب، ان کا سیاسی تشخص اور ان کی سیاسی پہچان اور ان کا سیاسی تعارف جو ہے وہ ہے منتخب حکومت کے خلاف سازش کرنا، منتخب حکومت اور منتخب وزیر اعظم کے آفس کے باہر 126 دن کا دھرنا دینا اور کہنا کہ وزیر اعظم کو میں گلے سے گھسیٹ کر نکالوں گا، اور لوگوں کو یہ بتانا کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، اور اس کے بعد نواز شریف کے مینڈیٹ کو چھیننا اور اس پر قابض ہو جانا عوام کے اختیار کے اوپر سازش کرنا۔ آپ کی تو پہچان یہ ہے، آپ کا جمہوریت سے، جمہوری جد و جہد سے، ایک آئینی وزیر اعظم کے اختیارات سے، اس کی عزت سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آگے چل کے انہوں نے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، تو ہم نے اس حصے کو بھی ایڈٹ کیا ہے، خاص طور پر کچھ ایسے جملے جو میرا خیال تھا کہ نہیں دکھانے چاہیے، ہم نے اس کو نکال لیا اس کے اندر سے، لیکن باقی حصہ میں دکھانا چاہوں گا۔ دکھائیے گا جی۔ عمران خان صاحب نہ وہ آئینی وزیر اعظم ہیں، نہ وہ منتخب وزیر اعظم ہیں، بلکہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جو نواز شریف کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کر آج وزیر اعظم کی کرسی پہ قابض ہے۔ اس کو قابض کہیں گے، اس کو سلیکٹڈ کہیں گے، لیکن آپ اس کو نہ آئینی وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں، نہ منتخب وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہ اپنے آئینی اختیارات کے استعمال کا مسئلہ ہے، نہ یہ وزیر اعظم کے اختیارات کے استعمال کا مسئلہ ہے، یہ اپنی ذات کو اور اپنی حکومت کو چند دن اور مہلت دینے کا نسخہ ہے، اور شیر کی کھال پہننے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا۔ جو آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں، مولا بخش چانڈیو صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، محسن شاہ نواز رانجھا ہیں پی ایم ایل این سے، اور ملکہ بخاری ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ ملکہ، آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مریم کا کیس ہے اور آپ سارے لوگ دوپہر سے آج شام تک ابھی مصروف ہیں، لیکن میرے خیال میں کچھ آپ کو میڈیا ہینڈلنگ کسی اور طریقے سے کرنی چاہیے۔ شاید اتنا پریس کانفرنس سے بعض چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہیں جتنی 4-6-8 پریس کانفرنس جو جواب میں کی جاتی ہیں اس سے ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں۔ بہتر طریقے سے، مؤثر طریقے سے مینیج کر کے ایک جواب آ جائے، ایک ٹویٹ آ جائے، کنڈیم کر دیں، مذمت کر دیں اور آگے چل پڑیں۔ دیکھیے ندیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے تو آپ نے جو بات کی، کیونکہ سب کی مائیں بہنیں بیٹیاں قابل احترام ہیں، اور غیر سیاسی خواتین کو اس طرح، سیاسی بھی قابل احترام، بالکل آپ سب لوگ سیاست میں تو آپ کی نہیں، میں بھی کہتی ہوں، لیکن غیر سیاسی خواتین کو اس طرح ان کے اوپر تضحیک آمیز گفتگو کرنا قابل مذمت ہے، اور سیاسی خواتین کی بھی، پاکستان کی ہر خاتون کی عزت ہونی چاہیے۔ ہمارا آئین پاکستان کی خواتین کو ایک مخصوص سٹیٹس بھی دیتا ہے، حیثیت دیتا ہے، ہمارے دین کے اندر خواتین کی بہت عزت ہے، اور اس طرح اجتناب کرنا چاہیے اس قسم کی گفتگو سے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، آپ نے جہاں تک کی مریم نواز جو گفتگو کر رہی ہیں، ہم نے پریس کانفرنس کیوں کی؟ کیونکہ حکومت وقت نے اپنا موقف پیش کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس قسم کی باتیں کر جاتی ہیں
کچھ ہی الفاظ کے اندر یا 10 منٹ کے اندر، جس سے عوام کو وہ گمراہ بھی کر رہی ہوتی ہیں اور جن کے اندر کوئی صداقت نہیں ہوتی. اور افسوسناک ہے کہ ایک سرٹیفائڈ مجرم ہیں جن کے سینٹنس کو عدالت نے سسپینڈ کیا ہے، لیکن مجرم کی حیثیت برقرار ہے. وہ عدالت کے باہر کھڑی ہو کر عدالت کے ہی فیصلوں کو متنازع بناتی ہیں. کوئی بھی آئینی ادارہ ہو اس کے خلاف مہم چلاتی ہیں، منظم مہم چلاتی ہیں. ملک کے منتخب وزیر اعظم، ان کے کہنے سے وہ وزیر اعظم نہ ہو اگر یہ کہہ رہی ہیں تو اس سے کوئی فرق ہمیں نہیں پڑتا، کیونکہ کون کہہ رہا ہے کہ مریم نواز کی پاکستان کی سیاست میں کیا حیثیت ہے، کیا وہ اہل ہیں سیاست دان ہونے کے لیے. وہ تو سیاست دان ہونے کے آئینی زمرے سے ہی باہر ہیں. تلخ باتیں میں کر رہی ہوں لیکن یہ سچائی ہے کہ آئین کے مطابق وہ تو ایک پبلک آفس بھی ہولڈ نہیں کر سکتی. ان کے والد پارٹی کے صدر نہیں ہو سکتے. وہ آج بتا رہی کہ جس پارٹی کے سربراہ نے 17 ملین ووٹ لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 4 گھنٹے 5 گھنٹے سے آپ اس 10 منٹ کی پریس کانفرنس کے جواب میں 4-5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کیوں کر چکے ہیں؟ 4-5 گھنٹے کی پریس کانفرنس نہیں تھی. سرتاج گل وزیر اور میں نے بات کی اور شہباز گل نے مریم نواز کو ان کی زبان میں بتایا کہ اگر آپ کسی کے بارے میں اس قسم کی تضحیک آمیز باتیں کریں گے تو آپ کو اسی زبان میں جواب ملے گا. تو یہ تو ہمارا حق ہے. اگر آپ کی پارٹی اس کے اوپر ایک لائن کی آپ کر دیتی، ملکہ ایک خاتون ہے، مذمت کر دیتی کہ کسی خاتون کے لیے الفاظ مناسب نہیں ہے، کہہ کے آگے نکل جاتی تو جی بالکل مذمت بھی کرتے ہیں لیکن موقف بھی پیش کرنا ہے کیونکہ عوام کو گمراہ کری. جس طرح آج کی جو اپیل ہے میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت جو جواب میں آپ کی پریس کانفرنس کے اندر الفاظ کا چناؤ کیا گیا. ابھی سوشل میڈیا ٹرینڈز بھی چل رہے ہیں تو وہ مریم بھی تو خاتون ہی ہے نا، اس نے کام غلط کیا تو جوابی طور پہ آپ اس کو ندیم صاحب میں اس پہ صرف ایک بات کر کے مکمل کرنا چاہتی ہوں کہ عزت 2 طرفہ ہوتی ہے. اگر مجھے آج ٹاک شو میں آپ سے عزت چاہیے یا اپنے اپوزیشن کے محترم رہنماؤں سے عزت چاہیے تو مجھے عزت سے بات کرنی پڑے گی. عزت یک طرفہ نہیں ہوتی. مریم نواز کہتی ہیں کہ مجھے وہ عزت کے تقاضے دو جو میں آپ کو نہیں دوں گی. اگر پاکستان کی باقی خواتین سیاست دانوں کے بارے میں وہ اس قسم کی باتیں کرتی ہیں یا گھریلو خواتین کے بارے میں کرتی ہیں تو اتنا حوصلہ پیدا کریں کہ ان کے بارے میں بھی کوئی تضحیک آمیز رویے سے بات کرے گا. رانجھا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ سیاسی ماحول اچھا رہنا چاہیے. وہ دھرنے کے دنوں میں عمران خان ایک دفعہ کنٹینر پہ چڑھ کے 10 منٹ کے لیے کچھ کہہ جاتے تھے، اس کے بعد شام تک پھر پریس کانفرنس آپ کیا کہتے تھے. آج کل پی ٹی آئی والے کرتے ہیں، ڈیوٹیاں بدل گئی ہیں بس. ندیم بھائی بہت اگر اصول کے اوپر بات کی جائے اور جو آپ نے جس طرح بات کی وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن اگر آپ ماضی کی طرف دیکھ لیں تو کلثوم نواز جو تھیں، چلیں الیکشن لڑنا وہ کتنی طور پہ پولیٹیکلی متحرک تھی یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ اگر الیکشن لڑیں یا جو بھی لاہور کی پالیٹکس میں کوئی حلقہ تھا وہاں سے لڑنا ایک فیملی سے ہونے کی وجہ سے ضروری تھا، لیکن کتنی ایکٹیو تھی پارلیمنٹ میں یہ ہم سب کے سامنے وہ چیزیں ہیں. کتنا ایکٹیولی وہ پریس کانفرنس کرتی تھیں، کتنا صرف خاتون اول تھیں. میں کہوں گا کہ اس کے علاوہ ان کا خواتین کی سائڈ پہ کچھ ہمیں کام دیکھنے میں نظر آتا تھا، لیکن کوئی اس طرح ایکٹیولی وہ جب نواز شریف صاحب پہلی دفعہ ان کو جنرل مشرف کے وقت ایکٹیو ہوئی اور دوسری دفعہ الیکشن کے وقت ہاں وہی وہ دو یہ چیزیں ہیں. ایک بڑا پاورفل سمبل تھا وہ گاڑی، جب ان کی گاڑی اٹھائی گئی جب نواز شریف جب ایسے جب پارٹی میں ایسے حالات آئے، میں وہی بیان کر رہا ہوں، مجھے وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو. مجھے اگر بولنے بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے اگر بولنے کا موقع دیں گے تو میں نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ان کا کردار ہے، لیکن اس کے بعد جب وہی کلثوم نواز ہاسپٹل میں تھیں تو ان کی جا کے اوپر ہاسپٹل میں جا کے لوگوں کو بھیج کے یہ کنفرم کروایا گیا کہ کتنا کہ وہ کیا وہ بیمار ہیں یا یہ صرف ایک پولیٹیکل شو کیا جا رہا ہے اور لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹی جا رہی. ایک فیملی کی جو سب سے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی والدہ مریم نواز کی کیا اس کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی اس وقت. پی ٹی آئی والوں کو ان کا یا کسی آپ کا پی ٹی آئی والوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرنسپل جو ہے اس کو پرنسپل، لیکن یہ پرنسپل خواتین سر یہ ہمارے معاشرے میں عزت ہے. دیکھیے ملکہ بیٹھی ہیں تو ملکہ کو بھی پیار سے عزت سے دیکھیں ندیم، میں تو بالکل کرتا ہوں، قابل احترام ہے، لیکن دیکھیں 2000 مجھے تھوڑا وقت دیں. اللہ ان کے درجات بلند کرے. بہت شکریہ، بہت اچھی بات ہے. یہی جذبہ ہم چاہتے ہیں، پیار محبت. تو سوشل میڈیا ٹرینڈز دیکھیں آپ تو آپ کو پتہ چل جائے گا خواتین کو کتنی دی جا رہی ہے. کھول کے ٹویٹر دیکھ لیں آپ ٹائم. یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو روایات پاکستان کی سیاست میں ڈالی گئیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں میثاق جمہوریت دستخط ہونے کے بعد جن کو دفن کیا گیا تھا، وہ روایات دوبارہ سے تحریک انصاف نے آ کے جب خاص طور پہ کلثوم صاحبہ کی دفعہ اس کو زندہ کیا. میں کسی کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیا درست ہے یا کیا غلط ہے. یہ ایک آئی جے آئی کا زمانہ تھا جب محترمہ کے اوپر وہ اشتہار پھینکے گئے تھے. نصرت بھٹو اللہ
کیا بولیں اب وہ ساری باتیں مجھے یاد ہے، آپ نہ کریں، وہ ہمارے زخم ہے، وہ چیزیں پیچھے چلی جانی چاہیے نا، ہمیں آگے جانا چاہیے. بار بار ہم کہیں کہ وہ پرانا ماضی پھر میں بات دوسری کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے جو ایشو چڑھا، جب وہ معاملات ختم ہو گئے، بی بی نئے سرے سے سیاست میں میاں صاحب آئے، کسی نے بھی چھیڑا نہیں ان کو، کوئی کیس نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کی حکومت میں بی بی کے وزارات دونوں اعظم، کبھی میاں صاحب پر کیس نہیں ہوا، میاں صاحب کے خاندان کی بات نہیں ہوئی، وہ ختم ہو گئی بات. اب یہ دوبارہ انہوں نے زندہ کرنے میں اب میاں صاحب نہیں ہیں، ابھی خان صاحب کا حصہ ہے، خان صاحب نے یہ آغاز شروع کیا. میں اور کو بات کرنا چاہتا ہوں 2 منٹ کے لیے، کیونکہ وہ جو پہلا آپ نے ایشو چھیڑا ہے نا، وہ بڑا اہم ایشو ہے، اس کے ہم بڑے حامی ہیں آپ کے اس موقف کے. مجھے یاد ہے میں نے آپ کے سامنے کہا ہے کہ خان صاحب کی شادی ہوئی، 2 یا 3 ہوئی، تو آپ کو یاد ہے میں نے یہاں بات کی، بلاول صاحب نے مجھے کہا، بلاول صاحب کو اللہ زندگی دے، میرے منہ سے نکلا وہ ہاسپٹل کے ذکر میں ان کی والدہ کا ذکر آ گیا، شوکت خانم کا، تو مجھے بہت ڈانٹا چیئرمین صاحب نے، کہا آپ عمران خان کی والدہ کی بات کر رہے تھے. میں نے کہا نہیں چیئرمین صاحب، میں شوکت خانم اسپتال کی بات کر، نام ان کا اسپتال. پھر مجھے کہا سب ممبر کو جو بولتے ٹی وی پر کہ ان کی شادی ہوئی ہے، ہمیں ان کی شادی پہ بات چیت نہیں کرنے کی، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. یہ ہے شرافت کی تربیت، یہ ہے خالص سیاسی تربیت، ہم نہیں لیتے. انہوں نے کیا کیا، زرداری صاحب جیل میں چلے گئے، ان کی بیٹی ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، بیٹی کو ملنے نہیں دے رہے. وہ صرف زرداری صاحب کی تو بیٹی نہیں تھی، وہ بے نظیر صاحبہ کی بھی بیٹی تھی، اس ملک کے محسن ذوالفقار علی بھٹو کی نواسی تھی. یہ روایت کس نے ڈالی ہے؟ پھر چلیں محترمہ جب بچوں کی انگلیاں پکڑ کے میاں صاحب کا جیلوں کے چکر کاٹتی تھیں، وہ تصویریں ہیں. ہم نے اس کو برا سمجھا، لیکن ایسا وقت ہم نے دہرایا نہیں. سنم ہماری بختاور بی بی سنم بھی اسپتال کے دروازوں پہ کھڑے تھے، اندر زرداری صاحب تھے، آپ نے فوٹو دیکھے اسلام آباد کیا. پھر زرداری صاحب کی بہن ہمارا ادی فریال صاحبہ، وہ جس انداز سے رات کے اندھیرے میں لا کر اس کو جیل میں ڈال کر پھینک دیا، کیا کون سا قانون ہے آپ کا؟ یہ تو شرط ہے. محبت اخلاق جو بھی ہوگا وہ 2 طرفہ ہوتا ہے، ایک طرف جیسے ابھی بی بی نے کہا 2 طرفہ ہوتا ہے. آپ نے کیا کیا؟ ایک واقعہ میں نے بھی کل بتایا، شاید آپ کو آج بتا رہا ہوں. فریال بی بی کی پیشی تھی، لانے والوں کو بھول گئے کہ ان کو وہ پیشی ہے، وہ ان کو واپس لانا ہے ادھر. وہ پیشی بھگتا کر واپس آ کر جیل کے دروازے پکڑی، بھائی مجھے لینے کیوں نہیں آئے ہو؟ وہ بھول گئے. تو بھاگنا تو نہیں تھا، یہ سیاسی لوگ بھاگتے تو نہیں ہیں. آصف صاحب بھاگ جاتے، ان کی ہمشیرہ بھاگ جاتی، فرار ہو جاتی. کیس میں ایک پیشی بھی نہیں ایسی گزری جس میں فریال بیوی نہیں آئی ہو. یہ رویہ میں اگر تینوں سیاسی جماعتیں 1 منٹ کے لیے نتیم صاحب میں یہ کہتا ہوں، یہ ذمہ داری حکمران پر ہے. اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ رسم و رواج ڈالیں گے سماج میں. اگر آپ کسی کی بیٹیوں کی توہین کریں گے، میں حامی نہیں ہوں. ہم نے میاں صاحب کی گھر والی کی بھی عزت کی، ہم ان کے بھی کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن آپ ایک درست کریں. ملکہ بی بی ایک چیز آپ درست کریں، وزیر اعظم کی شریک حیات شوہر کی وجہ سے سیاسی شخصیت ہو جاتی ہے، اس ملک کی خاتون اول ہے، لیکن ہم یہ حمایت نہیں کرتے کہ ان کی توہین کی جائے. اور زیادہ دور مت جائیں. ایک چیز اور، جس طرح اس طرح جنید والا واقعہ ہوا، وہ وزیر اعظم صاحب نے، وہ تو بچہ ہے، اس کا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں وزیر اعظم صاحب نے خود کیا کہا؟ یہ تو بھی حالیہ بات ہے، زیادہ دور جانے کی بات ہی نہیں. نہیں دیکھیں، نہیں، کیونکہ بینیفیشریز ہوتے ہیں سارے کرپشن اور کرپٹ نظام کے، جو بچے ہوتے ہیں وہ ریلیٹیوس کے زمرے میں آتے ہیں. میں جنید صفدر کی بات پہ نہیں جانا چاہتی، میں صرف اتنا اس بات کو ہم سمیٹنے کی اگر کوشش کریں کہ اکراس دا پولیٹیکل پارٹی کسی کی اہلیہ ہو، بہن ہو، سیاستدان خاتون ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، سب قابل احترام ہیں. لیکن سب سیاسی پارٹیز کی کر کے آپس میں اس پہ رضامندی ہونی چاہیے. سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز لانے بند کریں. دیکھیں بات یہ ہے ندیم صاحب کہ کس کی کیا سیاسی تاریخ ہے، عوام جانتے ہیں. خواجہ آصف نے پارلیمان میں کیا کہا، رانا ثناء اللہ نے پاکستان تحریک انصافی خواتین کے بارے میں کیا کہا، سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا بہنیں کیا دھرنے میں کرنے آتی ہیں، میں جانتا ہوں. آپ نے خواتین کی کردار کشی کی جو بیج بویا ہے پاکستان کی سیاست میں، وہ آگے بڑھ رہی ہے. ہم نے کلثوم نواز کے خلاف یا کسی بھی عورت کے خلاف، سیاسی ہو غیر سیاسی ہو، ہم منظم تحریک نہ چلانے کے قائل ہیں، نہ ہمارے وزیر اعظم نے ہمیں یہ تلقین کی ہے. لیکن سیاست کے اندر اتنا انتشار ایک خاتون پھیلا رہی ہے کہ سب کو جواب دینا پڑ رہا ہے. اگر جواب عزت چاہتی ہیں
تو اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کر لیں اور پاکستان کی عوام ان کو اس طریقے سے تنقید کے اندر نہیں لے کر آئیں گے. ٹاپک کی طرف چلوں گا، لیکن آپ تینوں جماعتوں سے درخواست یہ کروں گا کہ خواتین اور بچوں کو اس سے علیحدہ کر کے رکھیں. ہم نہیں اپنی اپنی سیاست ہم نہیں کرتے. میں ہم نہیں کرتے. ہماری قیادت کی منع ہے، ہم نہیں کر سکتے. نہیں کرنا نہیں چاہیے، کبھی نہیں کریں گے. آج ایک کو ٹارگٹ ہماری قائد محترمہ تھی بے نظیر، وہ خاتون تھی، اور ہم کبھی نہیں کر سکتے. نیا نیب لا کیا بنے گا؟ کیسز تو ان کے بھی لگے ہوئے ہیں، اب نیا نیب آرڈیننس بھی چیلنج بھی ہو گیا ہے. جی ہاں، دیکھیے ابھی انہوں نے آرڈیننس جاری کیا، اور یقیناً اس آرڈیننس کے بیچ میں جو حکومت کا موقف ہے وہ تو جو انہوں نے اس 3 سال میں جو کرپشن کی ہے اور جو غلط کام کیے ہیں اس کو درست کرنے کے لیے کئی ایسے فیصلے ہیں، چاہے وہ ان کی کمیٹیز ہوں، کیبنٹ کمیٹیز ہوں، مختلف شعبوں میں مختلف کیبنٹ کمیٹیز میں ایسے ایسے ڈیسیجنز ہوئے ہیں اور ایسی چیزیں ہوئی ہیں جہاں پہ غلط چیزیں ہوئی ہیں. مطلب سنگل بڈ جو ہے اس کو اپروو کر لیا گیا ہے اور پیپرا کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، اور اس طرح کے انہوں نے بلین آف روپیز کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ بھی آگے سے دیے ہیں. پھر پراپرٹیز جو ہیں گورنمنٹ کی جو اون پراپرٹیز ہیں ان کی جو سب لیٹنگ کا پروسیس ہے یا جو ان کی سیل کا پروسیس ہے وہ ایز پر لا نہیں کیا گیا، جو کہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں. اس طرح باقی کئی ایسے ایشوز ہیں جس میں اپروولز ہیں ان کی طرف سے. جو نیا نیب آرڈیننس ہے آپ کے خیال میں سارے کاموں کو تحفظ دیکھیں، وہ اپنا سارا جو کچھ انہوں نے کرپشن جو غلط کیا ہے اس کو سیدھا کرنے کے لیے یہ نیب آرڈیننس لے کر آئے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی کرمنالٹی شروع ہوتی ہے تب سے جب سے نیب آرڈیننس شروع ہوتا ہے، جب یہ انٹروڈیوس کروایا گیا. اب کرمنالٹی کے اوپر ریٹروسپیکٹ دیکھیں، اگر آپ اس بحث میں جائیں، لیکن گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ نہیں، اور وہ ہماری بات درست ثابت کر رہا ہے. تو نہیں نا، ہاں، گورنمنٹ کا موقف ہماری بات درست ثابت کر رہا ہے. اس پہ خیر ڈبیٹ ہے کہ اس کی کرمنالٹی کب سے سٹارٹ ہوگی، لیکن گورنمنٹ کے آرڈیننس میں بھی اور گورنمنٹ کی وہ جو آرگیومنٹ جو نیب نے لیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ تو صرف اس گورنمنٹ کے جو اندر ایکشنز ہوئے ہیں، مطلب وہ صاف ثابت ہو گیا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، کہ جو کچھ اس گورنمنٹ میں ہوا ہے اس پہ یہ نیب آرڈیننس اپلائی کرے گا. اسے پاس میں جو کچھ چیزیں ہوئی ہیں، احسن اقبال کے اوپر سپورٹس اسٹیڈیم ڈال دیا گیا، LNG میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا، خواجہ آصف صاحب پہ چیزیں کر دی گئیں، مولانا ثناء اللہ صاحب کی انکوائری شروع ہے. تو ان کی حکومت کو تحفظ ہو گیا. یہ سارا انہوں نے اپنی گورنمنٹ کا اپنا سارا کام صاف کیا. دیکھیے ندیم صاحب، اب محسن نواز رانجھا صاحب تو شاید اس انفاس کا چناؤ نہیں کرتے، لیکن ان کی پارٹی کے ممبران کہتے ہیں کہ ہم نے NRO لے لیا ہے. تو ہم نے کہا کہ جو ہر چیز ہر وقت NRO چاہتے ہیں یا NRO مانگتے ہیں، 40 شکیں، محسن نواز رانجھا صاحب خود وکیل ہیں، 40 شکوں کی ترمیم چاہتے تھے. تو NRO جو پیش کیا فیٹف کی قانون سازی کے ٹائم پہ، وہ ہر چیز کو NRO کے زاویے سے دیکھتے ہیں. کیا یہ تحریک انصاف کے لیے NRO نہیں ہے آرڈیننس؟ کیونکہ اس میں نیب کے تمام فیصلے، ECC کے تمام فیصلے، سب کمیٹیز کے تمام فیصلے، ہر چیز کی ایک وضاحت ہے. جو آفیشیل کیپیسٹی میں پبلک آفس ہولڈر نے کوئی اوپینین دی ہوئی ہے اس کے اوپر، ہر چیز کے اوپر تو تحفظ ہو گیا. صاحب دیکھیں، جو وہ مین شک ہے نا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہم نے اعلیٰ عدالت کی ججمنٹس کا مطالعہ کیا، نیب کورٹ کی ججمنٹس کا مطالعہ کیا، جو تنقید آ رہی تھی اس کو سنا، اور ہم نے یہ اپنی دانش میں سوچا کہ صحیح ہے کہ کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے دنیا بھر میں رائج ہے، اس کو نیب کے ذمے سے نکال دیا جائے. اگر کوئی پرائیویٹ پرسن ہے جس کا کسی پبلک آفس ہولڈر سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، ان سے لنک نہیں، اس کو اس میں نہیں ہونا چاہیے. اگر بددیانتی نہیں ہے، کرپشن نہیں ہے، پیسے نہیں لیے، تو ہر چیز کی ایک وضاحت ہے. نیب آرڈیننس چیلنج ہو گیا ہے، پارلیمان میں بھی لے ہو جائے گا. دیکھیں جتنے معاملات آپ کے کنٹروورشل ہیں اس وقت، شوگر کے اوپر آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، سبسڈی دی، یہ کلیکٹیو ڈیسیژن ہے، لیکن اگر نیب کے لا کے اوپر جائیں تو اس کے اوپر کیس بنتا ہے. گندم فیڈ سٹاک کو بھیج دی، پھر ہم نے مہنگے داموں پہ LNG خریدی، مہنگے داموں پہ چینی منگوائی، سب چیزیں ڈیبیٹ میں ادویات کی قیمتوں کے اوپر یہ کیسز بنتے ہیں. آپ اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں کہ نیب کا، یہ آپ کا ویو ہے، اپوزیشن کے رہنماؤں کا ویو ہے، لیکن ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ ہم نے یہ کیا. لیکن اگر کسی ایک شخص کے خلاف اگر ایک شخص نے یہ کام کیا ہے تو جو نیب کے اندر پبلک آفس ہولڈر کی ابھی بھی ڈیفینیشن ہے، اس کے زمرے میں پاکستان تحریک انصاف کی کابینہ کا ہر ممبر آتا ہے. نیب سب کے خلاف اقدام اٹھا سکتا ہے. ادارے کو ہم نے کمزور نہیں کیا. نہیں، آپ نے تو پورا بیل کی رائٹ دی. نیب آرڈیننس کے تحت نیب آرڈیننس کیا NRO ہے تحریک انصاف کے لیے؟ یہ فرمائشی آرڈیننس ہے. فرمائشی آرڈیننس یہ ضرورت نہیں ہے سوسائٹی کی، یہ فرمائشی ہے.
مخصوص لوگوں پر ہے. اپنی مرضی سے طبقات کو نکالا ہے, اپنی مرضی سے لوگوں کو, یہ نہیں ان پہ نہیں ہوگا, ان پہ نہیں ہوگا, تو کس پہ ہوگا؟ صرف سیاسی لوگوں کا انتقام کریں گے. اپوزیشن ہاں ان کے تو نہیں, ماضی کے کیس لگیں گے, یہ اس وقت سیاسی نہیں ہے, یہ اس وقت فرشتے ہیں, ان پہ کوئی لاگو نہیں قانون. ہم مجرم ہیں, ہم ہیں نون لیگ ہے اور بہت ساری پارٹیاں, ہم مجرم ہیں, یہ فرشتے ہیں, لائے فرشتے ہیں. خان صاحب نے جب سیاست شروع کی تو آپ کو جملہ یاد دلا دیتا ہوں ان کی تقریر کا, میں وہ لوگ نہیں لاؤں گا جو داغدار ہیں, میں وہ نہیں لوگ لاؤں گا جن پہ الزامات ہیں, میں صاف ستھرے پاک لاؤں گا. پھر کون کون لایا؟ یہ دیکھو ہمارے یہاں سے فردوس عاشق وان صاحبہ گئی, وہ بھی پاک صاف بن کے وہ ان کی وزیر بن گئی. اور بھی بہت سارے نام لے سکتے ہیں ہم, جو نون لیگ چھوڑتا چلا گیا, پیپلز پارٹی وہ سب پاک صاف ہو گئے. یہ فرمائشی ہے, یہ نہیں چلے گا. صاحب کے مطابق یہ اچھے نہیں لوگوں چلے کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جگہ ہی نہیں ہے. ہاں یہ صحیح, ان کے پاس مشین لگی ہوئی ہے, انہوں نے دھوبی گھاٹ کھولا ہوا ہے, انہوں نے دھوبی گھاٹ کھولا ہوا ہے, سیاسی لوگوں کو نلا دھلا کر پاک صاف کر کے باہر لے آتے, زمزم سے نہائے ہوئے ہیں. لیکن جب وقت آتا ہے نا, خود بخود گواہیاں نکلیں گی. رانجھا صاحب سے پوچھ لوں, پھر آپ اس کے اوپر جواب دیجیے گا. 2-3 چھکے ہی ہیں جو متنازع ہیں, باقی پبلک جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان کو تو نکالنا چاہیے تھا. اسی طرح سرکاری لوگ فیصلہ کرتے ہوئے کتراتے ہیں, ان کو بھی تحفظ دینا تھا. لیکن جو ایشو کنٹروورشل ہے, ایک تو وہ پبلک آفس ہولڈر کی اوپینین والا معاملہ ہے, پروسیجرل لیپسز والا معاملہ ہے, اور پھر جو کیبنٹ اور سب کمیٹیز, ECC, NFC, سب کے فیصلے اس میں سے پروڈکشن دے دیے. دیکھیں بات جو دلچسپ انہوں نے کی, کیونکہ کوئی بھی کابینہ کا ممبر, کوئی بھی MNA یا کوئی, خیر MNA کا تو رول ہی نہیں, کابینہ کے ممبران ہی اس میں آتے ہیں فیصلے کرنے میں, تو وہ اس میں کور ہوں گے, وہ بالکل نائب سے. اور تو کیبنٹ کمیٹیز میں کون لوگ ہیں, ایکنک میں کون لوگ ہیں, ECC میں کون لوگ ہیں, پرائیویٹائزیشن کمیٹی جو ہے اس میں کون لوگ ہیں, وہ کابینہ کے ممبرز ہیں, وہ منتخب ہیں. اچھا, وہ لازمی نہیں ہے یہ سارے کرپشن کی کیسز ہوں, لیکن نیب لا جو اوریجنل شکل میں ہے وہ ان ساروں کو کرپشن بنا دیتا ہے. اچھا پکڑو ان سے, یہ لاس ہو گیا نیشنل. ہمارا ایک موقف ہمیشہ سے رہا ہے, سچویشن کے اوپر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا, ان سے بالکل سیکھنا چاہیے. تحریک انصاف نے جب ہم کہہ رہے تھے کہ بیوروکریٹس کو, بزنس مین کو نہ ڈالیں, ہمارا بھی یہ رائے ہے, اور ہم جب یہ کہہ رہے تھے کہ 40 پوائنٹ ہم لے کر آئے تھے, تو اس وقت یہ NRO تھا. آج جو ہے وہ میٹھا ہپ ہو گیا اور کڑوا تھو ہو گیا. ہم تو یہی باتیں ان کو کہتے تھے, لیکن اس وقت وہ ڈرافٹ, ان نکات کے اندر یہ نکات شامل تھے. دیکھیے جو یہ بات کر رہی ہیں اس میں آپ کی جو تجاویز تھی اس کے اندر یہ پوائنٹ شامل تھے. جی بالکل, اور مجھے شہزاد اکبر صاحب نے خود 4-5 چیزیں اس وقت یہ بات ہوئی تھی ہماری, بلکہ ان کو بھی علم میں ہوگا, جب ہم بات کرتے تھے کہ لا برا لا ہے, سپریم کورٹ کہہ رہی ہے, میں آپ کچھ ضرورت سے زیادہ اس وقت توقعات لگا کے بیٹھ گئے تھے کہ سارے کیسز اپنے مقوالے وہاں سے آگے. میری رائے یہ تھی کہ ہمیں بیسک چیزوں کے اوپر جانا چاہیے, اور ہمیں سپریم کورٹ کے 8-10 بڑے نکات. میری رائے یہی تھی کہ جو سپریم کورٹ نے جن نقطوں کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ غیر آئینی ہیں, ان کو تبدیل ہونا چاہیے, جس طرح ریمانڈ ہو گیا, بیل ہو گئی, باقی 90 ڈیز ڈیٹینشن کے اوپر ابھی بھی نہیں آیا, وہ بھی آنا چاہیے. 90 ڈیز کی جو ڈیٹینشن ہو گئی, اور ٹرمپ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے, نیب کورٹ کی ججز کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس, ان 4-5 چیزوں کے اوپر ہم سمجھتے تھے کہ یہ میری رائے یہ تھی. لیکن اب پھر آگے NRO پہ وضاحت کر دوں. دیکھیے NRO ہم نے کیوں کہا تھا, کیونکہ اس وقت آپ کو ایک قومی فریضہ ادا کرنا تھا. فیٹف کی لیجسلیشن کی قانون سازی تھا, پاکستان گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا جاتا, اس سے نہیں نکلتا. آپ نے کہا کہ یہ ترامیم ہے 40, ان سب کو پاس کر دو, قومی فریضے کو نیب کی ترامیم کے ساتھ منسلک کر دیا, ادارے کو کمزور کر دو. تو تب ہم نے کہا کہ آپ NRO مانگ رہے ہیں کیونکہ آپ کو قومی فریضہ ادا کرنا تھا. جہاں تک اس آرڈیننس کی بات ہے, FBR کے میٹرز کو نیب کے زمرے میں نہیں آنا چاہیے, یہ بات بہت عرصے سے چل رہی ہے, کیونکہ FBR کے میٹرز کا فورم مختلف ہے. تو ہم نے لوگوں کو معاف نہیں کر دیا, صرف فورم تبدیل ہوا ہے. انکوائریز کسی اور فورم میں چلیں گی. نکات یہ لکھ کے لائے تھے نا, اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی دیکھیں ہوں گی, لیکن ایک اور چیز بھی ہم نے, آپ نے 10-12-14 وہی چیزیں اٹھائی ہیں. لیکن ندیم صاحب نہیں, دیکھیں رائٹ ٹو بیل بڑا ایک کنٹروورشل متنازع بات تھی کہ ٹرائل کورٹ کے پاس ہونا چاہیے. اعلیٰ عدالت نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کے پاس ہونا چاہیے, ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا, اس کو قانون میں ڈالا. آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا ایشو, ندیم صاحب 2 سال
شہادت شواہد پیش ہوتے تھے. آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ سے یہ سلسلہ 3 یا 4 دن میں مکمل ہو جائے گا. تو ہم نے قانون جامع لے کر آئے. ان کے پاس 2/3 اکثریت تھی, اپنے دور حکومت میں کالے قانون کو تبدیل نہیں کر پائے. پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لائے آپ نے پھر آرڈیننس کا سہارا؟ میں بتاتی ہوں ندیم صاحب, دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمان اس وقت وہ تو خود چاہتے تھے کہ آپ کریں. ہم لے کے آ رہے ہیں, آپ تو لانا ہی ہے, نہ لائیں گے تو لیپس ہو جائے گا. لیکن آرٹیکل 89 کے اندر پارلیمان کے اندر آپ نے آرڈیننس کو لے کرنا ہوتا ہے. ہم وہ کریں گے. وہ لیکن یہ چور راستہ ہے. نہیں ندیم صاحب, 4 ماہ 10 دن کے لیے آپ لاگو کرو. آپ پہلے پارلیمنٹ میں لاتے, بحث کر لیتے. کس سے بحث کریں؟ ان سے, اپوزیشن کے ممبران سے, جس کے پارلیمنٹ کا حصہ ہے. ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ پارلیمان کا حصہ تو ہے. نہیں, میں نے ایسے نہیں کہا. کچھ ایشوز پہ ان سے بات نہیں ہو سکتی نا, کیونکہ شہباز شریف صاحب کی جو مشاورت کا عمل ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا تھا نیب چیئرمین کی تعیناتی پہ. تو آرڈیننس لا کر ہم نے ٹینڈیور کو جو ہے وہ ایکسٹینڈیبل کیا. یہ ہماری مجبوری تھی, سسٹم کے اندر تسلسل لانا تھا. تو پھر کس سے مشاورت کرتے؟ اس وقت مشاورت نہیں ہو سکتی تھی. اب پارلیمان کے اندر بل لے ہوگا, ضرور اپوزیشن کی رہنما ہے, اپنی تجویز پیش کریں, مشاورت کے عمل کو آگے بڑھائیں, قانون سازی کریں. ان کو اپوزیشن لیڈر سے مشورہ کرنا ہے. اب کوئی بھی اپوزیشن لیڈر ہے, آپ کی فرمائش کے مطابق تو اپوزیشن لیڈر نہیں آئے گا. جن کو اپوزیشن نے منتخب کر دیا آپ کو ان سے ہی کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو اس سے بھی چھوٹی بات بتاتا ہوں جو خان صاحب نے کیا. وہ اسمبلی ہال میں آتے اور اپوزیشن لیڈر کو ہاتھ نہیں ملاتے. بچکانہ باتیں ہیں, ان سے کیا بیٹھ کے باتیں کریں گے. یوں گھوم کے 40 کرسیاں پھر جا کر اپنی چیئر پہ بیٹھتے کہ کہیں اپوزیشن لیڈر کو ہاتھ نہ دینا پڑے, بلاول صاحب سے نہ ملنا پڑے. کیا یہ ایسے حکومتیں چلیں گی؟ جو اسٹیٹ کا بزنس ہے, ریاست ایسے چلیں گی. جو آفیشیل بزنس ڈسچارج کرنا ہے وہ تو کرنا چاہیے. انہیں کیا حرف کیا ہے؟ آپ دیکھیں, میں شہباز شریف صاحب کی پارٹی کا نہیں ہوں, میں بلاول صاحب کی پارٹی کا ہوں. لیکن ایسی بدنصیبی اس حکومت کی, بلاول صاحب نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں قومی معاملات پر, میاں صاحب شہباز شریف صاحب نے کہا ہم آپ کے غیر مشروط حمایت کرتے ہیں, پھر بھی آپ پھینک رہے تھے, دھکے دے رہے تھے. تو یہ تو آپ کی بدنصیبی ہے. آپ کو قومی معاملات میں بات چیت کرنی پڑے گی. پوری دنیا بات کرتی ہے. ماؤ جی تنگ چاند کا شیخ سے بات کر سکتا ہے, تم پاکستان کے اپوزیشن لیڈر سے بات نہیں کر سکتے. ملک کی بقا کا سوال ہے, ملک کے سیاسی انتظام کا سوال ہے. آپ کو بات کرنی ہوگی بلاول صاحب سے, آپ کو بات کرنی ہوگی شہباز شریف سے. آپ ان قوتوں کو الگ کر کے, ضیاء الحق کامیاب ہو سکا, مشرف کامیاب ہو سکا, اپنی فرمائشی ٹیم بنا کر نہیں ہو سکا. یہ بھی نہیں ہوں گے. یہ افراتفری ہے. یہ کوئی حکومت تھوڑی ہے سکون سے چل رہی ہے. باہر نکالیں وزیروں کو, کہیں مہنگائی نہیں ہے, آئیں وزراء آ کر کہیں تو صحیح, بازار میں کھڑے ہو کر مہنگائی نہیں ہے, بھوک نہیں, کہیں تو صحیح. آپ کے اس ملک کی حکومت کی بیماری ہی بھوک ہے. اس ملک کو کیڑا لگا ہوا ہے مہنگائی کا, وہ کھا جائے گا اس ملک کی حکومت کو. آپ اعترافات کریں. اور میں یہ کہتا ہوں, غیر ملکی سربراہوں کا انتظار کرنا ان کے فون کا, اس سے بہتر ہے اپنے ملک کے لیڈروں سے ہاتھ ملایا. جو مہنگائی والا مسئلہ ہے رانجھا صاحب, اس میں سے 50,000 ایسی چیزیں ہیں جو نیب کے کیسز بننے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہیں. جس طریقے سے روپے کی ہینڈلنگ کی گئی, جس طریقے سے 13.25% پہ ڈالر بارو کیے گئے اسٹیٹ بینک نے, یہ جو پرائیویٹ لینڈنگ سکیمز دی گئی ہیں اس کے اوپر بھی ایک کویسچن ہے. ابھی انہوں نے اس کو بھی ڈالا تحفظ کے, وہ بینکس کے بورڈ کے اوپر جب تک اسٹیٹ بینک گورنر نے اوکے کریں گے, اسی آرڈیننس کا حصہ بنا دیا, تب تک اس پہ بھی کارروائی نہیں ہوگی. تو یہ دیر آر سو مینی کنٹروورشل ایشوز جس کے اوپر بحث ہونی چاہیے فلور آف دی ہاؤس. دیکھیں, اگر یہ جب وہاں پہ ٹیبل ہوگا, بل لیڈ کیا جائے گا, تو اس وقت بالکل یہ ہم بات کریں گے. ہم نے ان کو بہت پہلے, یہ فروغ نسیم صاحب جو ان کا پہلا آرڈیننس تھا, اس سے جو پہلے متعارف جو لیپس ہو گیا, وہ جب یہ لے کر آئے ہماری لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی میں, ہم نے اس وقت ان کو بالکل کلیئرلی بتا دیا تھا, اور ہماری لیڈرشپ کی بھی یہ رائے تھی کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس اسکیم اینی مور. ہم بالکل آپ سے نیب کے لا کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے. آپ کوئی نیب کا قانون لا رہے ہیں, دیٹ از یور کنسرن. ہمیں کوئی آپ کے ساتھ نیب کے کسی بات پہ بھی گفتگو کرنے کی قومی اسمبلی میں مقصد کیا ہے آپ دونوں کے بیٹھنے کا؟ وہ آپ سے بات نہیں کر سکتے, آپ ان سے نہیں کر سکتے, قانون سازی درست نہیں ہے. بات سنیں, میری بات توجہ لیجیے, کہ بات جب کی جاتی ہے تو یہ باہر آ کے پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ جی این آر او مانگ رہے ہیں.
یہ پوائنٹ تھا کہ ہم نے کہا کہ اگر ہم آپ سے بات کریں گے آپ ہی کے لوگ باہر جائیں گے کہیں گے جی کمیٹی میں بیٹھ کے یہ NRO کی بات کرتے ہیں. حتیٰ کہ بل کو لے کر جو آئے موور گورنمنٹ خود ہے, فروغ نسیم صاحب کا نام لکھا جاتا ہے, بلکہ فروغ نسیم صاحب کئی دفعہ وہاں پہ آ کے کہہ بھی چکے ہیں کہ میں اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ نے آرڈیننسز کے اجرا کو چیلنج بھی کیا؟ جی میں نے اس جو پیرا جو لیپس ہو گیا میں نے اس کو بھی چیلنج کیا. اس والے کو کیا آپ نے؟ اس والے کو بھی ہم نے نہیں چیلنج کیا. کیوں نہیں کیا؟ ابھی ہم کریں گے, آپ کو فائدہ مل رہا ہے CA میں ہم ڈالیں گے, اس میں دیکھیں گے. نہیں ابھی تو آپ درخواست ڈالیں گے, پہلے شاید خاقان کا کیس ختم کرو, ایسا اقبال کا کیس ختم کرو. میں نے EVMs بھی کیے, میں نے یہ کیا, لیکن اس میں یہ ہوا کہ ہائی کورٹ نے ایک جو پارلیمنٹ میں ایک اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنائی تھی, نہیں دے رہے. نہیں میں نے ہمیں انہوں نے بھجوا, وہاں پہ تو ابھی تک نہیں دی. ہمارے لائر کا یہ تھا کہ ابھی تک شاہد صاحب نے بھی, جو مجھے پتہ لگا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس آرڈیننس سے کوئی فائدہ نہیں لینا چاہتا, کوئی بینیفٹ نہیں لینا چاہتا. مفتاح صاحب نے بھی یہی کہا ہے. لیکن ایک وہاں پہ جو ایکیڈیمک ڈسکشن ہوتی ہے لائرز کی آپس میں, کورٹ کی آپس میں, اور بلکہ وہاں پہ پروسیکیوشن نے کہا کہ اس کا اطلاق جو ہے صرف اور صرف تحریک انصاف کے 3 سال کے اوپر ہوتا ہے. اس آرڈیننس سے کوئی پرانی گورنمنٹ کا کوئی بھی بندہ, ملکہ بے غم ہو جائے جو مرضی کریں, ان کے اوپر نیب کا لاؤ نہیں لگے گا. ملکہ کا تو اس طرح کا رول بھی نہیں ہے. ہم ایسا کام کرتے نہیں کہ نیب ہمیں بلائے, لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر بات ہوئی کنسنسس پیدا کرنے کی. آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی, مولانا بخش چانڈیو صاحب تھوڑا سا غصے میں آ گئے تھے کہ ہم اپوزیشن لیڈر سے قائد حزب اختلاف صاحب کا نام سن کے جو ہے نا میں مکمل کروں گی, قائد حزب اختلاف سے بات نہیں کرنا چاہتے. ہم جانتے ہیں کہ قائد حزب اختلاف کا, بہت شکریہ آپ کا, پارلیمان میں اہم رول ہے, اپوزیشن کی رہنماؤں کا بہت اہم رول ہے. ان سے اور ٹریجری بینچز دونوں کی مشاورت سے, دونوں کے عمل سے پارلیمان مضبوط ہوتا ہے. اس سے کوئی بھی ممبران پارلیمنٹ اس بات سے انکار نہیں کرے گا. لیکن آفیشیل بزنس کے لیے ہم آپس میں بات نہیں کریں گے. میں مکمل کروں, لیکن اگر آپ پارلیمان کو صرف پروڈکشن آرڈرز کی طلبی کے لیے یا احتساب کے عمل کے خلاف بات کرنے کے لیے استعمال کریں گے, نہ کہ عوام الناس کے ایشوز کے لیے, تو پھر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ احتساب کے بینر سے عوام الناس کے ایشوز کو نکال دیں. ہم آپ سے ہر چیز پہ بات کرنے کے تیار ہیں, لیکن احتساب کا عمل آپ کے خلاف آگے بڑھنا ہے, آزاد ادارے نے بڑھانا ہے. آپ احتساب کے عمل کو چلنے دیں, جواب دیں پاکستان کی آزاد عدالت میں, اور ہم آپ سے عوام کے سارے ایشوز پر بات کریں گے. اپوزیشن لیڈر سے نیب کے ایشو پہ کیوں بات نہیں ہوتی؟ کیا آپ نے اس بات کو ڈسکس کیا ہے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر کہ اپوزیشن لیڈر کے اوپر 7 ارب کا TTs کا کیس ہے؟ لیکن جو آپ کی لاجک ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. الیکشن ریفارمز کی آپ بات کر رہے ہیں, الیکشن ریفارمز کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں جوائنٹ سیشن اب بلاتے ہیں کیونکہ ویسے تو پاس نہیں ہو رہا, وہاں سے پاس کروا لیں. آپ ہر وہ رستہ ڈھونڈتے ہیں جس سے یوں نا وہ سائڈ سے ہو کے نکلا جا سکے. نہیں کرنا چاہتے, لیکن اگر یہ ہر ایشو کے اوپر آبجیکٹ کریں گے, اگر کسی ایشو کے اوپر ہمارا ساتھ نہیں ہے, جہاں پہ بات ہونی ہے عوام الناس کی لیجسلیشن ہے نا. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ عوام الناس کے صرف آپ نمائندے ہیں, جلسہ نکال کے آ جائیں گے عوام الناس. لیکن مکمل کروں, اگر یہ کہتے ہیں کہ نظام کے اندر شفافیت ہونی چاہیے, کسی الیکشن پروسیس کو نہیں مانتے جس کے اندر یہ خود فاتح نہیں ہوتے, تو نظام کی بہتری کے لیے قانون سازی تو کرنی ہے, اسی فلور پہ کرنی ہے, تو اس عمل کے اندر شامل ہوں. اس پہ بحث کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اس کمیٹی کا ممبر تھا جو انہوں نے خود کی, جس پہ آپ نے مجھے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو میری پٹیشن تھی وہ سارے آرڈیننسز اور وہ سارا معاملہ جب انہوں نے کمیٹی اسپیکر صاحب نے بنائی, اور جس کے بیچ میں یہ الیکشن کا EVMs کا الیکشن ایکٹ کی جتنی امینڈمنٹس وہ سب اکٹھی ہو کے کلب ہو کے وہاں پہ چلی گئی. بابر اعوان صاحب وہاں پر آئے, اور انہوں نے اس کے باوجود بھی کہ ہم وہاں پہ بیٹھ کے کمیٹی میں کلوز بائی کلوز سارے لاز کے اوپر گفتگو جاری تھی, اس کے باوجود انہوں نے پھر جو ہے وہاں پہ ریزولوشن موو کیا اعتماد میں لیے بغیر, اور کہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے. کہ جب آپ سے ہم بات کر رہے ہیں تو تب آپ دیکھیں اگر ان کو کوئی چیز بینیفٹ دیتی ہے یہ وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. اب اگر چیئرمین نیب کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں تو یہ تو ایک پرنسپل ہے لا کا, انوسنٹ انٹل پروف گلٹی. ابھی تک شہباز شریف صاحب کے خلاف جو ریفرنسز آئے ہیں اور ان کے بیچ میں جو ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں, سپریم کورٹ کی جو فیصلے آئے ہیں, اس کے بھی ریمارکس اور آبزرویشنز اس طرح کی آئی ہیں کہ وکٹمائزیشن جو ہے وہ تھوڑی محسوس ہوتی ہے. یہ ججز کی طرف سے, آنریبل کورٹ کے ججز کی طرف سے یہ ریمارکس ہیں اور آبزرویشنز ہیں کہ یہ نیب کا جو کنڈکٹ ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. تو اگر یہ بات کی جا رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں, اور کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جو سے مشورہ کر لیں, تو آپ مشورہ بھی نہیں کرتے, تو پھر یہ کیسا کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کا معاملہ اٹھا لیں. سپریم صدر صاحب نے وہاں سے نوٹیفیکیشن جاری کیا سپریم کورٹ اپوزیشن کو بائی پاس کر کے, پارلیمنٹ کو بائی پاس. پارلیمنٹ کے لیے نا قومی اسمبلی کے لیے وہ سہیل وڈاج نے کتاب لکھی تھی نا, یہ کمپنی نہیں چلے گی, وہی کہنا چاہیے یہ کمپنی نہیں چلے گی. ایک بریک لے لیں, واپسی سے آپ سے چانڈی صاحب بات کرتے ہیں, بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہی.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بہت سے لوگوں کو توقع تھی کہ شاید آج شام تک نئے DGI کی تعیناتی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں نے ایک وفاقی وزیر ہیں انہیں سے اپڈیٹ لینے کی کوشش کی تو انہوں نے آج کا امکان تو کہا کہ شاید نہیں ہے, تو پاسبلٹی ہے جلدی ہو سکتا ہے کل آ جائے, کیونکہ ایشوز کے متعلق اب ہمیں بتایا یہی جا رہا ہے کہ ایشو جو ہے اس کو کافی حد تک حل کر لیا گیا, اب اس میں کوئی مسائل نہیں ہے. اور موسٹ لائکلی جو چیز بتائی جاتی ہے کہ جن کا نام تجویز ہو کر آیا تھا جنرل ندیم, انہی کے اوپر ہو سکتا ہے موسٹ لائکلی کل کسی وقت آرڈر بھی آ جائے. یہ بھی ایک پاکستانی سیاست میں ایک بڑا ایک نیائی سین ہم نے دیکھا جی کہ پبلکلی اس ایشو کو ڈیبیٹ بھی کیا گیا, کابینہ کی بریفنگ بھی ہوئی. ندیم بھائی میں ایک عرض کروں, میری کافی عمر ہے, میں نے بھی حکومتیں دیکھی ہیں, یہ ایشو نہیں آتے ہیں کسی کو مدت بڑھائی ہے اندر ہی اندر, کیونکہ ادارہ ایسا ہے اندر ہی اندر کرتے ہیں, اس کو نہیں بناتے ہیں. میں ڈرتا ورتا بالکل نہیں ہوں, میں قسم کھا سکتا ہوں اس معاملے کو باہر لانے کی ذمہ داری وزیر اعظم عمران خان پر ہے. یہ ایشوز انہوں نے باہر نکالے, ان ایشو پہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. فوج میرے ساتھ ہے, آپ کون ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہے؟ فوج پاکستان کے ساتھ ہے, وہ پاکستانی حکومت کے ساتھ ہے. ہم ایک پیج پر ہیں, کیا ہے ایک پیج, ہوتا کیا ہے ایک پیج ہے؟ پاکستان کی فوج ہے, پاکستان کی حکومت ہے, پاکستان کی سرحدوں کی سالمیت ہے ان کے تو اس قسم کی باتیں. ابھی یہ فرما رہے تھے احتساب, احتساب کیا ہے؟ یک طرفہ احتساب ہوگا؟ یہ ضیاء الحق والا احتساب کر رہے ہو آپ, یہ مشرف والا احتساب ہے, یہ سیف الرحمان والا احتساب ہے, کر لو یہ احتساب. پھر یہ احتساب گلے کس کے میں پڑا؟ ضیاء کا تو احتساب میں نے خود دیکھا, وہ اسمبلی کے ہماری بلڈنگ میں آ کر بیٹھے اور آ کر حساب کتاب کیا, کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. مشرف نے کہا میاں شاہ نواز شریف اور بے نظیر نہیں آئیں گے, آئے, وزیر اعظم بنے. ایسے احتساب کا کیا فائدہ ہے؟ اب یہ بھی ایسا ہی احتساب کر رہے ہیں, یک طرفہ احتساب. ندیم صاحب جرم ہے, اس کا نتیجہ الٹا نکلے گا. آپ انصاف کو انصاف کر کے کریں, کڑوا ٹھیک ہے اپنوں کو بھی کرنا پڑے گا. آپ کھڑے ہو جائیں, آپ والا چینی کا حساب کتاب نہیں ہوگا. آپ کو پتہ نہیں چلا چینی چور ہے, اسٹیڈیم میں گئے پورا اسٹیڈیم بول رہا تھا چینی چور, چینی, پبلک سمجھ جاتی ہے. اچھا رانجھا صاحب سے بھی پوچھیں. رانجھا صاحب یہ جو نوٹیفیکیشن والا تھا یہ کیا مس ہینڈل ہوا ہے؟ بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا؟ میں سمجھتا ہوں یقینی طور پہ مس ہینڈل ہوئے, اور یہ جس طرح سے انہوں نے اس کو ہینڈل کیا ہے, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, چاہے وہ یہ فوج کا ادارہ ہے, چاہے وہ نیب کا ایک انسٹیٹیوشن ہے, جس طرح کی طریقے سے وہاں پہ پریشرز ڈالے جاتے ہیں, اپنی من مانی کروائی جائے. جس طرح پارلیمان ہے, پارلیمان کی اتنی بے توقیری کی گئی, آرڈیننس کے ذریعے حکومت جو ہے یہ آرڈیننسز کے ذریعے چلائی جا رہی ہے, قانون سازی کا عمل جو ہے وہ بالکل بند ہے, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے حکومت تیار ہی نہیں ہے. بہت آپ میں سلام لینے والی جو ہے کام نہیں چل سکتا یا ان سے معاملہ سنبھالے نہیں جاتے, میں سمجھا نہیں. نوٹیفیکیشن میں بھی تنازع باہر آ گیا, الیکشن کمیشن کو آگ ہی لگا دو, وہ الیکٹورل ریفارم جوائنٹ سیشن بلا لو, ایشو کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب دیکھیں کہ جب میننگ فل کنسلٹیشن کا ایک لفظ لکھا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کے حوالے سے قانون میں, اس وقت بھی پرائم منسٹر صاحب کی جب میں لیٹرز ہم ڈرافٹ کرتے تھے اس میں پرائم منسٹر صاحب کہتے جی میں نے بات ہی نہیں کرنی. اس وقت لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ نہ بیٹھے, کشمیر کے مسئلے پہ اپوزیشن کے ساتھ نہ بیٹھے, فیٹف کے اوپر 11 قوانین تھے, 9 جو تھے 9 قوانین وہ کنسنشل, یہ بیٹھی ہیں ان سے پوچھ لیں, کنسنشل لیجسلیشن کی, اس کے باوجود کہ جب آپ ہم پہ الزامات لگا رہے ہیں, آپ کی 9 پہ کی, اور آخر میں جب بالکل یہ دیکھا کہ ہم پہ تو یہ الٹا مطلب ایک نیکی بھی کر رہے ہیں اور الٹا ہم پہ الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم NRO مانگ رہے ہیں, اس کے بعد 2 قوانین پہ اختلاف ہوا, اور وہ بھی بیسکلی کانسٹیٹیوشن کی. بلاول صاحب کا بھی یہی موقف تھا, ہماری جو شہباز شریف صاحب کا بھی یہ تھا کہ وہ بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں ان کے خلاف تھے. ہر معاملے میں اگر گورنمنٹ کا یہی رہا, اسی طرح یہاں پہ بھی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. ملکہ مس ہینڈل ہوا ہے معاملہ یا نہیں کیا؟ صاحب بالکل بھی مس ہینڈل نہیں ہوا. ایکچولی اس ایشو کا اتنا بڑا معمہ نہ بننا تھا, نہ تنازع سامنے آنا تھا, نہ تھا, کیونکہ نہ کسی آئین کی خلاف ورزی ہوئی, نہ کوئی قانون توڑا گیا. لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ سول اور عسکری قیادت کے اندر ایک تنازع پیدا ہو کر سامنے آیا. تلخ الفاظ کا میں استعمال کروں گی, لیکن ان کو موقع ملے کہ وہ شاید کہیں پر اپنی CV کو پیش کر دیں, کسی گیٹ نمبر 4 کے باہر کھڑے ہو جائیں. لیکن وہ وقت اب چلے گئے ہیں. ہم نے ایشو کو مس ہینڈل بالکل بھی نہیں کیا, اس ایشو پر ہم نے بات نہیں کی, حکومت کے کسی ترجمان نے بات ہی نہیں کی. نوٹیفیکیشن کی توقع کب ہے؟ دیکھیں
آئی تھنک سمری آج ارسال ہو گئی, جلدی وزیر اعظم فیصلہ کر لیں گے اور نوٹیفیکیشن سامنے آ جائے گی. تو اس میں کوئی اتنا بڑا معمہ نہیں, سمری وزیر اعظم ہاؤس میں آ گئی ہے. جی, اس کو اتنا ڈبیٹ ہونا نہیں چاہیے تھا نیشنل ٹیلی ویژن پہ, یہ میری رائے ہے. اور ہمارا پاسبل آئی تھنک اس کے اوپر فیصلہ کریں گے تو جلدی اور نوٹیفیکیشن. بالکل انہوں نے پارلیمان کی بے توقیری کی بات کی. پہلے دن سے اگر وزیر اعظم کو اہل نہیں سمجھا, ان کے منتخب وزیر اعظم پارلیمان میں پہلے دن ہاؤس کا کانفیڈنس لینے آئے تو آپ نے کہا یہ سلیکٹڈ ہیں, اہل ہی نہیں ہے, تو آپ نے کس سے بات کرنی تھی؟ اگر آپ ایک پارٹی کے سربراہ کو نہیں مانتے تو اس سے مشاورت کا عمل آپ نے آگے بڑھانا تھا. کرتے کرتے کل بھی کر رہا تھا تو وہ کلپس پرانے عمران خان کے, اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے, اب تو وزیر اعظم ہیں, ان کے بہت سے لوگ بھیج رہے تھے. تو ابھی ان کے وزارت عظمیٰ کا یہ کلپ تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف فوج اور ایس آئی کو پنجاب پولیس بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, اسی لیے اس کی فوج سے لڑائی ہوتی ہے. نواز شریف صاحب کی یہ تاریخ ہے, وہ ہر ادارے کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہیں. ان کی دختر کی بھی اب یہی طرز سیاست ہے کہ ہر ادارے کو تابع کرو. آپ تو نہیں کرنا چاہتے نا؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں ہم اداروں کی آزادی میں یقین رکھتے ہیں اور ہمارا طرز سیاست یہی ہے. نیب ہو, الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو, کوئی بھی آئینی ادارہ, ہم اس کی آزادی. آپ پوچھ لیں, آپ میری طرف سے. ان کا الیکشن کمیشن پہ دباؤ کا نہیں ہے خیال. دیکھو ایسی زبان میں نے سنی ہی نہیں کہ الیکشن کمیشن نے پیسے لیے ہیں. آپ نے سنی ہے کبھی؟ آگ لگا دیں جہنم میں جائے. وہ تو بھی دوسرا جملہ ہے, پیسے لیے. یہ کہہ رہے کسی ادارے کو نہیں کیا ہے. آپ نے سارے اداروں کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے. سب کو ملازم بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ, لیکن آپ کے اختیار میں جو نہیں آتا اس کو جس انداز سے آپ کر رہے ہیں وہ پتہ ہے آپ کو. چاہے آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ہو, وہ کس طریقے سے مس ہینڈل کیا گیا. خامخواہ دیکھیں نا, یہ وہ دوست ہیں کہ وہ ایک وہ ریچھ اور انسان کی دوستی کی مثال ہے نا, کہ وہ انسان سویا درخت کے نیچے تو مکھی بیٹھ گئی اس کے چہرے پہ, تو ریچھ نے بجائے کہ یوں اڑاتا اس نے پتھر اٹھایا اور اس نے اس انسان کے منہ پہ دے مارا. نیت تو اس کی اس کو مکھی اڑانے کی تھی, لیکن اس نے بندہ بھی مار دیا. ان کی حالت وہ ریچھ والی ہے اس تحریک میں. انتہائی عزت ہے, پتہ نہیں کس کو کیا میسج دے رہے ہیں. آرمی چیف کی چانڈیو صاحب نے لا تلقی کا اعلان کر دیا. آرمی چیف کی میں نے مثال دی ہے, آپ نے مثال دے دی, مجھے وضاحت دینے دیں. آرمی چیف کی ری اپوائنٹمنٹ کی بات ہوئی تھی نا, یہ خود قانون دان ہے, سمجھتے ہیں کہ آئین میں جو چیز درج تھی اس کی قانون میں وضاحت نہیں تھی. اعلیٰ عدالت میں کیس چلا, قانونی ترمیم سے پھر ری اپوائنٹمنٹ ہوئی. اگر قانون میں خلا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو موضوع الزام کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ ان کے کسی جرنیل سے, کوئی آرمی چیف ہو, کوئی ڈی جی آئی ایس آئی ہو, کسی کا احترام آج تک کیا ہے؟ کبھی کسی جرنیل کو متنازع نہ بنایا ہو. ان کی عسکری قیادت کے ساتھ تاریخ کیا ہے؟ ڈان لیکس بھول گئے ہیں. مریم نواز کی پٹیشن کو سامنے رکھا. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو تو قانون میں خلا ہے, ڈی جی آئی کی اپوائنٹمنٹ ہو تو قانون واضح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ان کا ایک یہ جو میں سمجھتا ہوں جو یہ بیان ہے, جو دونوں طرف اپنے حالات و معاملات کے مطابق ٹویسٹ کر لیتے ہیں ہر چیز کو. راجہ صاحب کل نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا, ہاں وہ آپ بھی خوش ہو جائیں گے, یہ بھی خوش ہو جائیں گے. بیگ میں چیزیں ہم تو ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ خیر وہ تو بیگ میں تو آپ کو رکھنے چاہیے, ہمیں تو نہیں رکھنے. شاہ نواز, رانجھا صاحب, چانڈیو صاحب, ملکہ, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.